الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین کرام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ کی خصوصی مہربانی اور اس کی رحمت کی وجہ سے آج ہم کو یہ دن عید الفطر کا نصیب ہوا ہے. دوستو بزرگوں، یہ دن بڑی محنت کے بعد ملتا ہے، بڑی مشقت کے بعد ملتا ہے. یہ دن اور جو اس کی ابھی رات گزری، اللہ جل شانہ کے یہاں بڑی عظمت والی رات تھی، انعام کے تقسیم ہونے والی رات تھی، مزدوروں کو ان کی مزدوری دینے والی رات تھی. اور آج کا یہ دن اللہ جل شانہ کی طرف سے ہم سب کے لیے خوشی منانے کے لیے عطا کیا گیا ہے. اسلام میں خوشی کس طرح منائی جائے، خوشی منانے کا انداز کیسا ہو، اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ جل شانہ کا بتایا ہوا اور اس کی طرف سے عطا کیا گیا خصوصی دن یہ خوشی کا دن ہے کہ جس میں ہم خوشیاں بھی جو مناتے ہیں وہ کس طرح منائیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خوشی منانے کے انداز بہت طرح کے ہیں، لیکن سب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس دن خوشی میں جو چاہے کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آج میں مادر پدر آزاد ہوں، جیسے چاہوں خوشیاں مناؤں اور کودوں پھروں، رقص و سرود کی محفلیں سجاؤں اور گویا جو من میں آئے وہ کروں. مگر اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور ابدی مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کے ذریعے سے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں خوشیاں اگر منانی ہے تو اپنے من سے نہیں، دائرے کو توڑ کر نہیں، اللہ کو ناراض کر کے نہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح سے ہی عید کی تیاری، غسل کر رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں. آج صرف جسمانی غسل نہیں کہ ہم نے اپنے بدن سے میل کچیل دور کر دیا، بلکہ آج کے غسل پر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے معاف کرنے کا اشارہ دیا ہے. آج ہم کس خوشی میں نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں پر میں نے جو اپنی نعمتیں کی ہیں، انہیں جو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا اثر بھی اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ہمارے بال بکھرے ہوئے ہوں، گرد آلود ہوں، کپڑے میلے ہوں. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ایک دفعہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑے میلے ہیں، سر کے بال بالکل پراگندہ ہیں. کہا کہ کیا تمہیں کنگھی نہیں ملتی؟ بالوں کو سنوار لیا کرو، تیل لگا لیا کرو. دیکھیے خوشی کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے، خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے
اللہ تعالیٰ جب بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ میری دی ہوئی نعمتوں کو پہن رہا ہے اور اللہ کی نعمت کے اثر کو ظاہر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ انسان کے پاس پیسے ہوں، اللہ نے دیے ہوں، اور وہ کنجوسی کرے، وہ بخیلی کرے. آج گھر سے جب نکلے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نکلے ہیں. ہم نے خوشبو جو لگایا، اللہ تعالیٰ کو یہ خوشبو بھی پسند ہے. ہم نے کپڑے جو پہنے، ہم نے اپنے بدن کے سطر کو ڈھانکا، لیکن اسی سے ہمارے جسم کی آرائش ہوتی ہے. ہم جو دعا پڑھتے ہیں کپڑے پہننے کی کہ اے اللہ آپ ہی کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو کپڑا پہنایا، اس سے میں اپنی شرمگاہ ڈھانکتا ہوں اور اسی سے زیب و زینت بھی حاصل کرتا ہوں. اب ہم جب گھر سے نکلے تکبیر پڑھتے ہوئے نکلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو روزے کے دن تم پر ایک مہینے متعین کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو پریشانی اور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے کہ ایک مہینے کی مشقت، مسلسل روزہ، انسان کو صبر کرنے کی عادت پڑ جائے، انسان کو حرام چیزوں سے رکنے کی عادت پڑ جائے کہ جب رمضان میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ دیا، خواہشات کو چھوڑ دیا. ہمارے لیے وہ ہمارا کھانا پینا جائز تھا، وہ ہمارا کھانا تھا، ہماری بیوی تھی، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ اس وقت سے اس وقت تک اس کو نہیں استعمال کرنا ہے. ہم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے. تو یہ ٹریننگ دی گئی، تربیت دی گئی ہم کو کہ 11 مہینے تم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے. جس طرح رمضان میں تم نے کھانا سامنے ہوتے ہوئے نہیں کھایا، اکیلے تھے تب بھی تم نے پانی نہیں پیا، ایسے ہی سال بھر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ تربیت کا مہینہ تھا، صبر کا مہینہ تھا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور اظہار محبت کا مہینہ تھا، یہ قرآن کا مہینہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مہینے میں قرآن پڑھنے کی توفیق دی. تو یہ ساری چیزیں سال بھر تک انسان کو اللہ کے حکموں پر چلانے کے لیے تھی. آج ہم تکبیر پڑھتے ہوئے نکلے، تمام دوسری قوموں کے لیے یہ سبق تھا کہ مذہب اسلام جو دنیا میں عالمی مذہب ہوگا، آخری مذہب ہوگا. آج دیکھ لو خوشی منانے کا ان کے یہاں طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے. آج ہم حد سے باہر نہیں ہوں گے. خوشی منانی ہے، اللہ کے سامنے خوشی منائیں گے کس طرح کہ آج تو 5 نمازیں نہیں، آج ہمیں 6 نمازیں پڑھنی ہیں. آج ہم صبح کو کبھی سوتے رہتے تھے، آج تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے راستے میں نکلے ہیں. آج وہ راستہ فخر کر رہا ہے کہ ہمارے راستے سے اللہ کے وہ بندے گزرے ہیں جو اللہ کی تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج ہم نے جو روزہ رکھا تھا یہ ہماری ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا. ہم نے تو اللہ کے فضل سے روزہ رکھا، اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا. آج زمین کا یہ حصہ فخر کر رہا ہے دوسرے حصوں پر جو اس کے بغل میں ہیں. دوسری کھیتوں میں ربی کی فصل اگائی گئی، گیہوں کی فصل اگائی گئی، کبھی دھان کی فصل اگائی گئی، لیکن یہ حصہ ان فصلوں سے محروم رہا. لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ حصہ آج اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر کہ ہمارے پشت پر آج اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. یہ زمین کا ٹکڑا ان دوسرے ٹکڑوں پر فخر کر رہا ہے اور اظہار مسرت کے طور پر کر رہا ہے. یہ دیکھو میرے اللہ کے یہ نیک بندے تیری بڑائی بیان کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہوگی، اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے دوگانہ پڑھا جائے گا. یہی سب سے بڑی بڑائی ہے اور یہی بندوں کی اسی میں کامیابی ہے. دوستو بزرگوں، اب تک ہم اللہ نے یہ عیدگاہ عطا فرما دی، اس کے لیے جنہوں نے محنت کی اور آج تک جنہوں نے جس انداز میں اس کی آبادی کی فکر کی،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے کہ ہم نے اس زمین کی خریداری کے لیے جو محنت کی وہ کس کے لیے محنت کی. ہم نے اس کے چندے کے لیے جو پورے محلے میں آواز لگائی اور راتوں کو جاگتے رہے, محنت کرتے رہے, ہم یہ جاگنا, ہمارا یہ محنت کرنا یہ کس کے لیے تھا. ہم نے یہ جو زمین خریدی اور اس پر اللہ کی عبادت کے لیے آج جمع ہوئے ہیں, تو یہ عبادت کرنا ہمارا کس کے لیے ہے. ہم نے یہ جو باؤنڈری کرائی اور اس پہ جس طرح سے بھی ہم نے محنت کی, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس ذات کو بندوں کی محنتوں کا بدلہ دینا ہے وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے. اس کے در و دیوار, اس کے فرش کی برابری کو برابر کرنا, اور اس کے لیے کہ یہاں نماز ادا کی جا سکے, اس کے لیے جو محنتیں کی گئی ہیں, جو دعائیں کی گئی ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جس نے جتنے طور پر محنت کی, جتنی محنت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر انہیں ضرور عطا فرمائے گا, ضرور عطا فرمائے گا. جس نے جتنا چندہ دیا, جس نے دامے, درمے, قدمے, سخنے, جتنی بھی محنت کی, یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. لیکن آج ہمیں فخر اس بات کا ہے اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے جو چاہے کام لے لے. یہ انسان کی خوش نصیبی ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم نے چندے کی تحریک کی یا پیسہ اتنا اکٹھا کیا یا زمین خریدی یا احاطہ بندی کرائی. دوستو بزرگوں, ہمارا اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں, لیکن البتہ ہم اس بات پر ضرور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اب تک ہم اپنے آباء و اجداد کی دی گئی زمین پر عید کی نماز پڑھا کرتے تھے, دوسرے محلے میں جا کر دکانہ ادا کیا کرتے تھے. بچپن سے ہم یہی دیکھتے آئے ہیں اور نہ جانے وہ عیدگاہ کب سے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی. لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائی کہ وہ جگہ اب تنگ ہو گئی ہے, اب ہمیں نئی جگہ کا, نئی زمین کا انتظام کرنا پڑے گا. انسان جب اپنا گھر بناتا ہے, اب تک تو ماں باپ کے گھر میں رہتا تھا, دوسروں کے گھر میں رہتا تھا, لیکن کوشش کرتا تھا کہ ہمارا اپنا بھی ایک آشیانہ ہو جائے, ہمارا اپنا بھی ایک مسکن ہو جائے. اور جب اپنا گھر بناتا ہے, اس پہ محنت کرتا ہے, اس گھر کی ایک ایک اینٹ سے اس کو محبت ہوتی ہے, ایک ایک ذرے سے محبت ہوتی ہے. تو آج اللہ کا ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں اس کے فضل سے ایک تحریک شروع کی, چندہ شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے زمین خریدوا دی, اس پہ تعمیر ہو گئی. آج ہم فخر سے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہاں دکانہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے. دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے اندر اگر ایمان ہے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے. تم آپس میں تفرقہ اندازی نہ کرو, تم آپس میں بدگمانیاں نہ پھیلاؤ, سنی ہوئی بات کو آگے مت کرو, جب تک تحقیق نہ کر لو کوئی بات بیان نہ کرو. ہر انسان کی, ہر مسلمان کی ایک عزت ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں حج کے دوران خانہ کعبہ سامنے آپ نے فرمایا, اے بیت اللہ, اے خانہ کعبہ, تیری عظمت کا کیا کہنا, تیری بڑائی کا کیا کہنا. لیکن ایک مسلمان کا جو احترام ہے, ایک مسلمان کی جو عظمت ہے, اللہ کی نگاہ میں اس کی جو وقار اور عزت ہے, وہ اے بیت اللہ تم سے بھی زیادہ ہے. ایک مسلمان کا کیا مقام ہے. دوستو بزرگوں, ہم سب ایک ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ایک نبی کی امت میں ہیں. ہم نے سب لوگوں نے اس کے لیے محنت کی. دوستو بزرگوں, ہماری کمزوری سے دوسرے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ہماری غلطی تو نہیں. ایک واقعہ آپ کو سناؤں, حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بنو قریظہ سے لڑنا تھا,
اور اس کے پہلے 1 مہینہ پہلے غزوہ خندق، غزوہ احزاب، جس میں تمام مکہ بلکہ یہود بنو قریظہ کے اور دوسرے سب شامل ہو گئے تھے، جن سے وعدہ تھا کہ اگر دوسرے لوگ حملہ کریں گے تو اے یہودیت تم ہمارا ساتھ دینا، ان کا ساتھ مت دینا، لیکن ان لوگوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا۔ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جہاں 7 مسجد ہے، حاجی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے والے زیارت کرتے ہوں گے، وہاں خندق کھودی گئی 3 کلومیٹر کی، 10 گز صحابہ کرام وہ خندق کھود رہے تھے، اور بہت کم دن میں وہ خندق تیار ہو گئی۔ سخت سردی کا عالم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے پڑے ہوئے، بڑے زبردست امتحانات آئے۔ یہودیوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا۔ جب یہ غزوہ ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ہتھیار اتارا، دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ان کے اوپر ہتھیار بندھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیا؟ ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بنو قریظہ کے لوگوں کو سبق سکھانا ہے، ان کی بدعہدی کا، بے وفائی کا، دھوکہ دھڑی کا۔ چلیے، آپ نے ظہر کے وقت اعلان کیا اور یہ فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھی جائے۔ 10 کلومیٹر کا یہ فاصلہ تھا، صحابہ 1 مہینے سے وہاں پڑے ہوئے تھے، قربانی کا دن تھا، سب وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ 3000 کا مجمع وہاں گئے۔ یہودیوں کا بھی 25 دنوں تک ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب چلے جائیں گے، لیکن یہ محاصرہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے لیے، اب تو ہتھیار ڈالنا ہی ہوگا۔ ان کے حلیف تھے قبیلے اوس کے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچے درجے کے صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے تھے غزوے میں اور مدینے میں ان کو نائب اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے تھے۔ لمبا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا جب تنگ آ گئے کہ ابو لبابہ کو بھیجا جائے، ہم ان سے بات کریں گے، وہ جو فیصلہ کریں۔ حضرت ابو لبابہ گئے، وہاں کے قلعے میں جو مرد، عورت اور بچے محصور تھے، کھانے پینے کا ابھی بہت سامان تھا، مگر انہوں نے لپٹ گئے، ان کو دیکھا تو لپٹ گئے، اور بچے رونے لگے، عورتیں رونے لگی کہ کوئی راستہ نکالیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہتھیار ڈالنا پڑے گا۔ کہا اس کے بعد؟ آپ نے ایسے گلے کی طرف اشارہ کیا، ایسے، یعنی تم کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ ایک غلطی ان سے ہو گئی اشارے میں۔ اب اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول کے دل میں جو بات تھی، جو کرنا چاہتے تھے، میں نے ان کو بتا دیا۔ یہ تو اسلام کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا، یہ تو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا، مجھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خیانت ہو گئی۔ وہیں سے آئے، اللہ کے رسول کے پاس نہیں گئے، اور مسجد نبوی میں آ کر ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ اب تو میں یہاں سے اسی وقت کھلوں گا جب اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں اور مجھے آ کر اپنے ہاتھوں سے کھولیں۔ 1 ہفتہ تک بدھے رہے اسی میں، 1 ہفتے تک بوڑھے تھے، اپنی غلطی کا احساس، اللہ کے سامنے توبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کہاں گیا، ابھی تک آئے نہیں، بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرے یہاں آ جاتے، میں استغفار کرتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا۔ انسان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شیطان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، وہ اکڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے محروم کر دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر دنیا میں پھینک دیا۔ زمین کا کوئی حصہ، آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اس نے عبادت نہ کی ہو، جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ زندگی بھر کا سجدہ، زندگی بھر کی اس کی یہ کمائی، اس کے تکبر نے، اس کے اکڑ فو نے اور اس کی سرکشی نے غارت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ دوستو بزرگوں، اگر انسان کا مطلب ہی یہی ہے، آدمی ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے ایک دم تیار ہے اور کہتا ہے آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں دے دوں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ یہی تو خوشی کا دن ہے، اسی لیے یہ خوشی منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وصولی کرنے والے ذرا تیار ہو جائیں، عیدگاہ کے لیے وصولی ہو جائے۔ اور
کیا ٹائم ہوا؟ 6:40 ہوا ہے. 6:40. ابھی اور لوگ آ رہے ہیں. عید کی نماز کا طریقہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ. ہم جو بھی اللہ کے لیے خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ قبول ہوئی 1 ہفتے کے بعد. تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے, کیا بات ہے, کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی. اپنی قوم سے خیانت کی بات تھی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خیانت مت کرو. یہ خیانت ہوئی. اللہ نے ان کے دل میں توبہ کا دروازہ ایسا کھولا کہ آسمان پر ان کی توبہ قبول ہوئی اور آیت نازل ہوئی. جب لوگ کھولنے گئے, خوشخبری دینے گئے, کہا کہ جب تک اللہ کے رسول نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. فجر کی نماز آپ پڑھنے گئے اور ان کی زنجیر کھولی. ان کی بیوی اور ان کی لڑکی آتی تھی, وقت پر کھولتے تھے, نماز پڑھتے تھے اور باقی ویسے بندھے رہتے تھے. تو دوستو بزرگوں, ہمارے لیے ان کی زندگی میں نمونہ ہے. ہم احساس ندامت دل کے اندر پیدا ہو جائے, یہی توبہ ہے, یہی توبہ ہے. اللہ تعالی ہر بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور آج کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. دوستو بزرگوں, ہمارے اندر اتحاد کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. آج کا دور نہایت ہی نازک ہے. جو دور اندیش ہیں, جو علماء کرام ہیں, یعنی کتنا کر رہے ہیں حالات پر. بس ہم اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے حالات کو وہاں رکھیں اور پیش کریں, اور اللہ تعالیٰ ہی حالات کو بدلنے والے ہیں. اگر انسان نے دل میں توبہ کر لیا, کوئی نہیں جانے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو آج کے دن اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں, اللہ کے سامنے مانگیں, روئیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ہر توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے.